السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں ناول آپا میں، اور میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں حالیم، جو کہ لکھا ہے نمرہ احمد صاحبہ نے۔ سوپ پارلر میں دوپہر اپنی ساری حدت کے ساتھ جلوہ گر نظر آتی تھی۔ یخنی کی خوشبو اور اشتہا انگیز دھوئیں سارے میں پھیلے تھے۔ کچن میں ایک ساتھ بہت سی چیزیں پک رہی تھیں۔ اندر جھانکو تو 2 ویٹر ٹرے پر برتن لگا رہے تھے۔ ایک ویٹرس ایک پلیٹر پہ جھکی کھڑی اس میں رکھے ملغوبے کو سجا رہی تھی۔ ایک بوڑھا آدمی ایپرن اور ٹوپی پہنے کھڑا سوپ کے دیگچے میں چمچ چلا رہا تھا۔ صرف وہ فارغ بیٹھی نظر آتی تھی۔ خالی کاؤنٹر پہ موجود چوکڑی کے انداز میں بیٹھی، اس نے ایپرن پہن رکھا تھا اور بال ٹوپی میں مکید تھے۔ یہ واضح نہ تھا کہ وہ کتنے لمبے تھے، مگر چہرہ بیضوی اور سرخ سفید سا تھا، سیبوں جیسے گال جن پہ مسکرانے سے ڈمپل پڑتا تھا، اور بڑی بڑی سبز آنکھیں۔ وہ ایشیائی نقوش والی پیاری سی لڑکی تھی، اور اس وقت آنکھیں گھما کے سب کو دیکھتی مسکراتے ہوئے گنگنائی جا رہی تھی۔ دفعتاً دوسری ویٹرس نے سر اٹھا کے اکتاہٹ سے اسے دیکھا۔ کتنا کام پڑا ہے، اگر تم تھوڑا سا کر لو گی تو وزن نہیں کم ہو جائے گا تمہارا۔ تالیہ گانا روک کے ہلکا سا ہنسی اور پھر آنکھیں سیدھی ویٹرس پہ جمائے بولی، میرے گانے سے سوپ میں ذائقہ آتا ہے۔ آپ لوگوں نے وہ مووی دیکھی ہے کنگ فو پانڈا؟ نہیں دیکھی نا؟ میں نے بھی نہیں دیکھی، لیکن سنا ہے اس میں ایک موٹا سا پانڈا تھا جو… تم نے اپنی تنخواہ کا کیا کیا تالیہ؟ بوڑھے شیف نے ایک دم اس کی طرف گھوم کے سختی سے پوچھا تھا تو تالیہ کی زبان رکی، لیکن مسکراہٹ برقرار رہی۔ جب معلوم ہے کہ تنخواہ پاکستان بھیجتی ہوں تو پوچھتے کیوں ہوں؟ پیارے اور موٹے سے بوڑھے، وہ کہہ کے خود ہی ہنسی تھی۔ تو باقی سب بھی ہنس پڑے سوائے شیف کے، جو خفگی سے اسے گھور رہے تھے۔ لٹا دیا نا ہر دفعہ کی طرح اپنے خاندان پہ سب کچھ، اپنے لیے کچھ کیوں نہیں رکھتی؟ وہ زچ ہوئے۔ ارے میرے کون سے اتنے خرچے ہوتے ہیں، اور پھر اتنے سارے پیسوں کا میں نے کیا کرنا ہے؟ کھاؤں نہیں اے بک۔ اس نے بات کرتے کرتے کفگیر اٹھایا اور ویٹر کے ہاتھ پہ مارا، جو ٹوکری سے گاجر بے پرواہی سے اٹھا رہا تھا۔ ہاتھ پہ لگی تو اس نے بدمزگی سے تالیہ کو دیکھا، جس نے نفی میں دائیں بائیں گردن ہلائی۔ یہ مالک کی امانت ہے، ہم اسے نہیں کھا سکتے۔ بس تالیہ، تم اپنی سچائی اور ایمانداری کو لے کر ہمیشہ ویٹرس کی ویٹرس ہی رہنا۔ وہ برہمی سے ٹرے اٹھاتا باہر نکل گیا۔ تالیہ پھر سے ہنس دی اور کندھے اچکا دیے اور پھر گردن موڑی تو ہیڈ شیف اسی طرح اسے ناراضگی سے گھور رہے تھے۔ تالیہ نے مسکراہٹ دبا لی۔ تمہارے خاندان نے کیا تمہیں پیسہ کمانے والی مشین سمجھ رکھا ہے؟ تمہارا باپ اور بھائی خود کیوں نہیں کماتے؟ خود کیوں کام نہیں کرتے؟ چلو ماں باپ تو ٹھیک ہے، بھائی بھابھی اور ان کے بچوں کا خرچہ بھی تم کیوں اٹھاؤ؟ کیا ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ تم ایک انسان ہو اور 2 نوکریاں کر کے گزارا کرتی ہو؟ غصے اور بے بسی کی حدت سے ان کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ تالیہ اداس ہوئی۔ ابو بیمار رہتے ہیں، بھائی کی نوکری سے گزارا نہیں ہوتا، بھابھی کے بچے ہیں، وہ کام نہیں کر سکتی، اور وہ سب کوشش تو کرتے ہیں نا، پھر ان کا کیا قصور؟ اگر میں ذرا پڑھ لکھ جاتی تو کوئی نوکری کر لیتی اچھی سی، لیکن خیر۔ وہ کھلے دل سے مسکرائی۔ میرے کون سے خرچے ہیں یہاں؟ نہ پڑھائی وغیرہ کرنی ہوتی ہے، نہ بیمار پڑتی ہوں، اوپر سے ہوں بھی اللیگل۔ کھٹاک سے ڈوئی۔ بوڑھے شیف نے اس کے کندھے پہ دے ماری۔ وہ بلبلا اٹھی۔ کیا ہے؟ نروٹھے پن سے چیخی تھی۔ 1000 دفعہ کہا ہے اس بات کا اعلان نہ کیا کرو، پولیس نے پکڑ لیا نا تو بری پھنسو گی۔ ہاں تو آپ کے سامنے ہی کہہ رہی ہوں، کون سا کسی اور کو بتا رہی ہوں؟ وہ کندھا سہلاتے ہوئے خفگی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ اب اللیگل ہوں تو اس میں میرا کیا قصور؟ ٹریول ایجنسی والے دھوکہ دیا تھا، مجھے تو یہاں آ کر علم ہوا کہ میرے تو پیپرز بھی انہوں نے رکھ لیے۔ خیر وہ تو انہوں نے دوسرے نام سے بنوائے تھے۔ غلطی میری اتنی ہے کہ میں نے اسی وقت عقل سے کیوں نہیں کام لیا؟ مگر مجھے نوکری چاہیے تھی نا۔ کندھا سہلاتا اس کا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا۔
اداسی سے پلکیں جھک گئیں۔ اب اگر تنخواہ بھی بھیج دیتی ہوں تو پاکستان تو کیا برا کرتی ہوں، ایک بھائی ہی تو ہے کمانے والا، اب فوج کی نوکری میں کہاں گزارا ہوتا ہے 5 لوگوں کا۔ اس نے سر جھٹک کر پانی کی بوتل نکالی اور بیٹھے بیٹھے منہ سے لگائی۔ محمد شیف نے پلٹ کے اسے دیکھا، نرسنگ چھوڑ دی اس نے؟ تالیہ نے پانی کا گھونٹ بوتل اوپر لے جا کر بھرا، پھر بوتل لبوں سے ہٹائی اور ڈھکن بند کرتے ہوئے ان کو دیکھ کر بولی، کہاں؟ فوج میں میل نرس ہے نا وہ۔ آپ کو تو میرے گھر والے اتنے برے لگتے ہیں کہ ان کی اچھی باتیں بھی بھلا دیتے ہیں آپ۔ آخر میں نروٹھے پن سے بولی۔ شیف چند لمحے تعصب سے اسے دیکھتے رہے۔ تمہارے کوئی خواب نہیں ہے تالیہ؟ اس سوال پہ تالیہ جو گوتم بدھا کے انداز میں چوکڑی مارے کاؤنٹر پہ بیٹھی تھی، تھوڑی تلے انگلی رکھے اوپر دیکھتے ہوئے سوچنے لگی۔ میرے خواب؟ ہاں تالیہ، تمہارا سب سے بڑا خواب کیا ہے؟ ایبک ویٹر واپس آ گیا تھا اور گفتگو میں پرجوش سا داخل ہوا تھا۔ ویٹرز، شیف سب رک کر اسے دیکھنے لگے۔ جو انگلی سے گال پر دستک دیتی اوپر دیکھتی سوچ رہی تھی، پھر اس کی آنکھیں چمکیں۔ اس نے ان سب کو دیکھا اور چٹکی بجائی، ہے نا؟ کیا؟ سب کام روکے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ تالیہ نے دانت سے نچلا لب دبائے، بڑی بڑی سبز آنکھیں مسکرا کے جھپکیں۔ میرا سب سے بڑا خواب یہ ہے کہ میں ایک سوپ کارٹ دھکیلتے ہوئے شہر کی مصروف ترین سڑک پہ سوپ بیچ سکوں، میرا اپنا ذاتی سوپ کارٹ ہو اور لوگ میری بہترین ریسیپی والے سوپ کے دیوانے ہوں۔ کچن میں لمحے بھر کو سناٹا چھا گیا۔ شیف کا چہرہ سب سے زیادہ اترا ہوا تھا۔ ویٹرس تو جل بھن گئی۔ ایک سوپ کی ریڑھی بس تالیہ، بس؟ ایبک نے پیر پٹخا۔ تالیہ ڈر کے ذرا خفیف ہوئی، کچھ غلط کہا میں نے؟ لڑکی تم نوجوان ہو، شکل کی بھی اچھی ہو، خود مختار ہو، اور تمہارے خواب اتنے محدود ہیں؟ سوپ کی ریڑھی؟ اف تالیہ اف! ویٹرس نے ٹرے اٹھائی اور پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ ارے تمہیں معلوم بھی ہے ایک کارڈ کتنا مہنگا ملتا ہے؟ بات تو سنو، پیچھے سے پکارنے لگی۔ تالیہ، کیا تم دوسروں کی طرح اونچے اونچے خواب نہیں دیکھتی؟ شیف نے دیگچا ڈھکا اور اس کے سامنے آ کر حوصلہ افزا انداز میں پوچھنے لگے، کیا تمہارا دل نہیں چاہتا تمہارا اونچا سا محل ہو جس میں تم ملکہ کی طرح رہو، تمہارے پاس دولت کا ڈھیر ہو، شہزادوں سا شوہر ہو، تمہیں کوئی کام نہ کرنا پڑے، نوکر چاکر ہوں، تم جس شے کو ہاتھ لگاؤ وہ سونا بن جائے؟ تالیہ مراد، کیا تم ایسے خواب نہیں دیکھتی؟ تالیہ نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دائیں بائیں نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں تو؟ بوڑھے شیف کی ساری خوش اخلاقی ہوا ہو گئی۔ ماتھے کو چھوا، اسے غصے سے کوسا اور کام کی طرف پلٹ گئے۔ تالیہ کندھے اچکا کر پھر سے ہنس دی۔ میں تو ایک عام سی لڑکی ہوں، نہ میری تعلیم ہے نہ کوئی اعلیٰ خاندان، مجھے خوابوں میں دلچسپی ہے نہ مردوں میں، بس تنگ و کامل کے گھر سے ریسٹورنٹ اور ریسٹورنٹ سے ان کا گھر۔ میری زندگی جب انہی دونوں چکروں میں کٹ جانی ہے تو کیا کرنا ہے؟ میں نے لمبے لمبے خواب دیکھ کر اپنے لیے کماتی ہوں، کھاتی ہوں اور گھر والوں کو کھلاتی ہوں، میں تو بہت خوش ہوں ایسے، میری زندگی میں کوئی مسئلہ کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ بے فکری سے ہنس مکھ سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ شیف مزید اسے کچھ سخت سناتے کہ ایبک ویٹر تیزی سے اندر آیا۔ تالیہ، تم سے کوئی ملنے آیا ہے؟ مجھ سے؟ تالیہ نے انگلی سینے پہ رکھ کے آنکھیں حیرت سے پھیلائیں۔ ہاں، سوٹ وغیرہ پہن رکھا ہے، پوچھ رہا ہے تم تنگ و کامل کی ملازمہ ہو نا؟ اوہ! تالیہ کی سبز آنکھیں چمکی، میں سمجھ گئی۔ وہ جلدی سے نیچے اتری، جوتے پیروں میں گھسیڑے۔ ویٹرس نے ناک سکوڑ کے اس کی حرکت اور خالی سلیب کو دیکھا۔ صفائی، تمیز، آداب سب خاک میں مل جاتے تھے اس کی وجہ سے۔ اور باہر کو لپکی کیپ سر سے اتار دی تھی۔ سیاہ بال جو کندھوں تک آتے تھے اس وقت پونی میں بندھے تھے۔ وہ ہاتھوں سے سامنے کے بال درست کرتی آگے چلتی آئی، لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ کونے کی میز پہ مولیہ بے چین سا بیٹھا تھا، چینی نقوش کا حامل۔ وہ درمیانے قد کا نوجوان تھا اور بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا، پریشان لگتا تھا۔ دفعتاً نظر اٹھائی تو دیکھا سامنے سے ایک ویٹرس چلتی آ رہی ہے۔
حلیم کی دی گئی تصویر میں اس کی شکل واضح تک نہ تھی، مگر وہ پہچان گیا، البتہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھا۔ چہرے کو بھی سنجیدہ بنا لیا۔ وہ سامنے آئی تو اس نے کرختگی سے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی، کوہنیاں میز پر رکھی، ہتھیلیوں سے پہ چہرہ گرایا اور دلچسپی سے اس کو دیکھا۔ بولیے۔ مولیا قدرے روب سے کھنکارا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا، تم تنگو کامل کے ملازمہ ہونا؟ یعنی کہ میرا اندازہ درست تھا۔ وہ ہلکا سا ہنس دی۔ آپ تنگو احمد کامل، تنگو کامل کے بیٹے کا نام، کی سالگرہ کی تقریب میں تھے شاید، اور میرا سوپ پیا تھا نا آپ نے؟ اور اب آپ یقیناً چاہتے ہوں گے کہ میں آپ کے لیے کام کروں، مگر تم ملائیشیا میں ہو، اللیگل ہونا ہے نا؟ وہ سختی سے بولا تو وہ ٹھہر گئی، مسکراہٹ مدھم ہوئی، سبز آنکھوں میں حیرت ابھری۔ آپ کو کیسے؟ دیکھو، میں لمبی بات کرنے نہیں آیا، لیکن اگر ابھی میں جا کر پولیس کو اطلاع کر دوں کہ تم یہاں اللیگل ہو تو یہ سوپ پارلر کا مالک تو چھوڑو، تنگو کامل بھی مشکل میں پھنس جائے گا۔ تالیہ کے ہونٹ کھل گئے، یکٹک اسے دیکھے گئی، پھر آنکھ میں آنسو ابھرا۔ آپ ایسا کیوں کریں گے؟ میرے ساتھ ٹریول ایجنسی نے دھوکہ کیا تھا اور پھر میں نے اپلائی کر رکھا ہے قانونی۔ تم جانتی ہو میں تمہیں ابھی کے ابھی جیل میں ڈلوا سکتا ہوں۔ وہ آگے کو جھکا اور اس کو گھورتے ہوئے غرایا۔ وہ ہلکا سا چونکی۔ آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ مولیا نے گہری سانس لی اور فائل کھولی۔ پہلے صفحے پہ تالیہ کی پروفائل رپورٹ رکھی تھی۔ تالیہ نے سر جھکا کے دیکھا تو آنکھیں پھیل گئیں، بے چینی سے پلکیں اٹھائیں۔ میرے بارے میں آپ کو اتنا کچھ؟ اب کہ وہ ذرا سنبھل کے بیٹھی، چوکنی سی، قدرے پیچھے بھی ہوئی۔ کون ہیں آپ؟ مولیا نے اگلا صفحہ پلٹا اور ایک تصویر نکال کے اس کے سامنے رکھی۔ یہ تمہارے گھر والوں کی تصویر ہے نا؟ کشمیر میں رہتے ہیں وہ؟ جانتی ہو میں ان کے بارے میں کیسے جانتا ہوں؟ کیونکہ میرے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ اس کی طرف جھکے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا چبا چبا کے کہہ رہا تھا۔ تالیہ کی رنگت زرد پڑنے لگی تھی، وہ مزید پیچھے ہوئی، پھر گردن گھما کے دیکھا۔ ارد گرد لوگ کھانے پینے اور باتوں میں مصروف تھے، کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ خوفزدہ لڑکی نے پھر سے مولیا کو دیکھا۔ کیا چاہتے ہو؟ تمہارے اوپر قرضہ بھی ہے، بھائی کی شادی کے لیے لیا تھا نا، وہ کیسے اتارو گی؟ کبھی سوچا؟ آپ کو مجھ سے کیا چاہیے؟ وہ شاید غیر آرام دہ نظر آ رہی تھی۔ دیکھو تالیہ، مولیا نے آواز دھیمی کی، لہجہ نرم کیا۔ لمحے بھر کے لیے بھی وہ لڑکی کے چہرے پر سے نظریں نہیں ہٹا رہا تھا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہارا قرضہ بھی اتار سکتا ہوں، مزید رقم بھی دے سکتا ہوں، اور تمہاری فیملی کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ بات نہیں مانو گی تو تمہارے ماں باپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور تم اللیگل ہونے اور جیل چلے جانے کے باعث ان کی مدد بھی نہیں کر پاؤ گی۔ اب بتاؤ، میری مدد کرو گی؟ کیسی مدد؟ وہ الجھی۔ رنگت قدرے بحال ہوئی۔ تمہارے مالک تنگو کامل نے میرا لیپ ٹاپ چرایا ہے اور مجھے وہ واپس چاہیے۔ یہ اس کی تصویر ہے۔ اس نے کھلی فائل سے ایک اور کاغذ نکال کر سامنے رکھا تو نیچے رکھے ایک کاغذ کا کونا باہر کو سرک آیا۔ تالیہ نے گردن ٹیڑھی کر کے پڑھا نچلے کاغذ کو، جس پر ایک ہی فقرہ کسی نے بار بار پین سے لکھا ہوا تھا: حلیم KL کا بہترین اسکام انویسٹیگیٹر ہے اور میں آئندہ۔ مولیا نے ایک دم ہڑبڑا کے کاغذ اندر ڈالا۔ تالیہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ آپ نے کسی حلیم نامی اسکام انویسٹیگیٹر کو ہائر کیا ہے میری چھان بین کے لیے؟ آواز میں ہلکا سا غصہ در آیا۔ میری بات دھیان سے سنو۔ اس نے دوسرا کاغذ سامنے کر کے فائل بند کر دی۔ سوال نظر انداز کر گیا۔ یہ اس لیپ ٹاپ کی تصویر ہے اور یہ تنگو کامل کے گھر میں موجود ہے۔ میرا لیپ ٹاپ چرایا ہے انہوں نے اور تم مجھے یہ واپس لا کر دو گی، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم جانتی نہیں ہو میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں چوری کروں؟ وہ الجھن سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، جو انہوں نے چوری کیا مجھ سے
اس کو واپس چوری کرو، میں تمہیں ایک خطی رقم دوں گا اور نیشنلٹی لینے میں بھی تمہاری مدد کروں گا۔ میں اپنے مالک کے گھر چوری کروں؟ اپنے مالک کے گھر؟ اس نے انگلی سینے پہ رکھ کے افسوس سے پوچھا۔ مولیا نے بے صبری سے جھٹ سر ہلایا۔ ہاں۔ تالیہ نے تعصب بھری سانس کھینچی اور سر جھٹکا۔ پھر آپ ایسا کریں، پولیس کو بتا دیں جو بھی بتانا ہے، کیونکہ تالیہ ایسی نہیں ہے۔ مجھے آپ کے پیسے نہیں چاہیے ہیں، میں اپنے مالک کو دھوکہ نہیں دوں گی، وہ سادگی سے کہہ کے کھڑی ہو گئی۔ مولیا بھی ساتھ ہی کھڑا ہوا۔ سب یہی کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں چاہیے، اس سے پہلے کہ انہیں چند صفر بڑھا کے رقم دی جائے۔ یہ میرا نمبر رکھ لو، تمہارے پاس 1 گھنٹہ ہے، ذہن بدلے تو مجھے کال کرنا، لیکن اگر پولیس یا تنگو کامل کے پاس جانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا۔ اس نے اپنا موبائل لہرا کے دکھایا۔ میں نے تمہاری ساری گفتگو ریکارڈ کر لی ہے، جس میں تم نے انلیگل ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ اگر مجھے میرا لیپ ٹاپ نہ ملا تو میں اس گفتگو کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں، تمہاری سوچ ہے۔ 1 گھنٹہ۔ ایک کاغذ کی چٹ اس کی طرف بڑھائی۔ جب وہ نہیں ہلی تو مولیا نے اسے زبردستی اس کے ایپرن کی جیب میں ڈال دیا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ خفگی سے اسے دیکھتی رہی یہاں تک کہ وہ باہر نکل گیا۔ چند منٹ بعد وہ کچن سے تیز تیز اپنی چیزیں سمیٹتی دکھائی دے رہی تھی۔ ارد گرد کھڑے شیف اور ویٹرز بار بار پوچھ رہے تھے، تالیہ کیا ہوا ہے؟ کیوں جا رہی ہو؟ مگر وہ بار بار آنسو رگڑتی سر نفی میں ہلائی جا رہی تھی۔ ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ کار میں بیٹھتے ہوئے مولیا نے دروازہ زور سے بند کیا۔ چند لمحے کھڑکی سے باہر سڑک پہ بہتا رش دیکھتا رہا۔ بے فکر سیاح گھوم رہے تھے، کھانوں کی خوشبو، بازار کا رش۔ وہ مضطرب سا سارے کو بے دہانی سے دیکھتا رہا۔ پھر فون نکال کے کال ملائی۔ بولو۔ حلیم کی کھردری خشک آواز سنائی دی۔ میں نے ان تمام ملازموں میں سے تالیہ کو چنا، تالیہ مراد کو۔ گڈ، میں ذرا مصروف ہوں تو۔ وہ اچھی لڑکی ہے، میں نے خواہ اسے اتنا ہراساں کیا۔ وہ سچی اور ایماندار ہے، وہ کبھی چوری نہیں کرے گی۔ اس نے انکار کر دیا ہے حلیم۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ رقم بڑھا دو۔ وہاں بے نیازی تھی۔ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ وہ ایک ایماندار اور سچی لڑکی ہے، سادہ اور معصوم۔ یہ سب اندر سے ایک سی ہوتی ہیں۔ یہاں کوئی سچا یا ایماندار نہیں ہے مولیا۔ پیسے بڑھا دو، وہ فوراً مان جائے گی۔ حالم کو جیسے اکتاہٹ ہو رہی تھی۔ مولیا کے لبوں پہ زخمی مسکراہٹ ابھری۔ یہ تمہارا تجربہ بول رہا ہے کیا؟ کسی لڑکی نے دھوکہ دیا ہے تمہیں؟ یوں لگتا ہے۔ جواب میں چند لمحے خاموشی چھا گئی، گہری خاموشی۔ پھر حالم کا زوردار کہکا گونجا۔ مولیا نے گڑبڑا کے فون کان سے ذرا دور کیا۔ ارے مولیا، تمہارا مینٹل کیلیبر میرے پاؤں سے بھی نیچے ہے، میرے بارے میں اندازے نہ لگاؤ۔ اپنا لیپ ٹاپ ڈھونڈو۔ پھر سے ہنسنے کی آواز آئی اور اس نے فون بند کر دیا۔ مولیا بدمزگی سے کچھ بڑبڑایا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر آپ سے حالیم میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔